السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سچی کہانیاں مورل اسٹوریز جو ہوتی ہیں، تربیتی کہانیاں تربیتی باتوں کی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقے کی اہمیت۔ تو ہم یہ کہانی پڑھیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کہانیاں اور قصے جو ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت و نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان ان سے بہت جلد جو ہے سر قبول کر لیتا ہے، فوری طور پر اس کو اپنی زندگی کو اور بلند اخلاق و اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی وجہ ہے جہاں قرآن کریم میں عبرت و نصیحت کے لیے قیمتی مضامین بیان کیے گئے، وہیں جگہ جگہ رسولوں کے، انبیاء کے، صحابہ کے اور نیک لوگوں کے حالات اور ان کے سچے قصے اور واقعے بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان سے اپنی زندگی میں اصلاح کر سکیں، ان سے کچھ تربیت حاصل کر سکیں اور ان کی زندگی میں کچھ انقلابات رونما ہو۔ اور انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سچے واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے اور صحابہ وغیرہ کی، محض سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتے، دلچسپی کا سامان بھی نہیں، بلکہ ان واقعے سے ہمیں جو ہے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اسی موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی سورہ یوسف کے 111 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی کہ جو بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، عبرت رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جو ان واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کے لیے یہ والا کہانی پڑھیں گے، یہ والی کہانی ہم پڑھیں گے، یہ والا واقعہ۔ دیکھیے صدقے کی اہمیت، تو ہم دیکھیں گے صدقے کی کس طرح اہمیت ہے۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس کا گزر ایک چٹیل میدان سے ہوا۔ چٹیل میدان یعنی کہ دور دور تک کوئی گھاس پھوس کا یا کوئی انسانوں کا نام و نشان نہ ہو، میدان ہو جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان ہو، نہ کوئی درخت ہو، ٹھیک ہے نا۔ چٹیل میدان اس کو کہتے ہیں کہ پانی بھی نہیں ہوتی ہے، مطلب پانی بھی نہیں ہوتا، درخت کوئی پیڑ پودے نہیں ہوتے وہاں۔ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ پھر اس نے دیکھا کہ بادل ایک سمت چلنے لگا اور ایک پتھریلی زمین پر برسا۔ تمام پانی جمع ہو کر ایک نالی میں بہنے لگا۔ وہ شخص پانی کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ پانی ایک باغ میں جا کر جمع ہونے لگا۔ اس کو ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا نظر آیا جو کدال سے پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ باغ والے نے اپنا نام بتایا۔ اس نے وہی نام بتایا جس کو اس شخص نے بادل میں سن رکھا تھا۔ اس آدمی کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ پھر باغ والے نے اس شخص سے کہا کہ تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس شخص نے کہا، میں نے بادل سے، جس کا یہ پانی ہے، ایک آواز سنی ہے جو تیرا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ پھر بادل سے پانی برسا، وہ تمہارے باغ کی طرف آنے لگا۔ میں بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ آیا ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم اس میں کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو۔ اس باغ کی تمام پیداوار کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کی ضرورتوں میں رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں، اپنی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہمیشہ محتاجوں کو دیتے رہو، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال میں بہت برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شخص نے جو صدقہ کیا تھا نا، یعنی 3 حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا تھا، تو اسی لیے اللہ نے بھی اس کو جو ہے باغ میں پانی پہنچایا نا، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد خود بخود کرتے ہیں، یعنی جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہماری دولت کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہمیں خود کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے صدقے کا ٹاپک ہے، اچھے بچے نیک کاموں میں آگے رہتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے ان میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ بچوں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آدمی کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ آدمی کے عیبوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور مال میں برکت کا سبب ہے۔
تو دیکھیے بچوں کتنے بڑی بڑی باتیں، دیکھیے صدقہ کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے، کہ صدقہ جو ہے بہت سی پریشانی کو دور کرتا ہے نا، کہ بری موت سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ جو ہمارے عیب ہوتے ہیں، یعنی جو ہم کچھ غلط کام کیے ہوتے ہیں، عیب اور ہماری برائیاں جو اس پر پردہ ڈالتے ہیں نا، اس عیبوں کو ہمارے چھپا لیتا ہے صدقہ۔ اور بڑی بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس سے بھی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ غصے کو ختم کرتا ہے، یعنی صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا غصہ ہمارے ساتھ ختم کر دیں گے، اور ہمارے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے وہ۔ تو بچوں چاہے ایک ہی روپیہ صدقہ کیا کرو، صدقے کی نیت سے 1 روپیہ دے دو تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی سب سے بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہے نا، تو ان کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ رزق تو اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں نا، تو اللہ دیتے ہیں تو اللہ کو ہی واپس ہم دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیکھو بچوں میں بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کو درود کا پورا ثواب ملے، اور ایک بار درود پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو آپ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، تو آپ کو بھی اس پر 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال روکنے والوں کو نقصان عطا کر دے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے 2 فرشتے کو بھیج رہے ہیں، اور اس میں سے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو مال دے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور مال دیں گے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ جو مال کو روک رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان کر، یعنی ہم اپنے مال کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے مال میں جو ہے خیر و برکت اٹھا لیتے ہیں اس مال میں سے، اور ہمیں جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ کبھی کبھی ہمارے پیسے کھو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں ہمارے پیسے، تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمارا مال روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہم اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ تو بچوں صدقہ دیا کرو، چاہے 1 ہی روپیہ اللہ کے نام سے خرچ کرو، آپ کے پاس جتنے ہیں اتنے خرچ کریے، اس میں سے کچھ اللہ کے نام کے لیے اللہ واسطے دے دیا کریے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، میرا سمجھانا آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ لوگوں کی جو ہے زندگی میں چینجنگ آئے، وہ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ اور آپ لوگ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری، آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے، اور اپنا خیال رکھیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔